السلام علیکم۔ خون کی تنگیاں اور بلڈ پریشر اور دل کے دیگر عوارض کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا پھر دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں، فالج کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ لیکن آج کل مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ خون کی نالیوں میں تنگیوں کے بغیر یا بلڈ پریشر کی کسی مستقل بیماری کے بغیر یا کسی اور عارضے کے بغیر ہارٹ اٹیک یا فالج کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ مریض ایسے دیکھے گئے ہیں جو نوعمر بھی تھے، 20 سال، 24 سال، 22 سال، 30 سال، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب ان کا معائنہ ہوا انجیوگرافی کے بعد پتہ چلا کہ انہیں دل کا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے۔ ایک مریض سے میں نے انٹرویو کیا کہ آپ نے اس دن یا اس سے ایک دن پہلے کیا کھایا تھا، تو اس کا کہنا تھا کہ رات کو میں نے بریانی کھائی اور صبح اٹھ کے وہی بریانی دوبارہ کھائی، اس کے بعد پھر سو گیا۔ ظہر کے وقت تقریباً مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اسی طرح کچھ کیسز میرے سامنے ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے رات کو بازار کے ٹکے کھائے اور صبح ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرے تجربہ کے مطابق جو لوگ بازار کے ڈبے والے مسالے استعمال کرتے ہیں یا چائنیز نمک اور اس طرح کے ریفائن نمک ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے خون کے اندر وہ مسالے بوسٹر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ بظاہر ہم جب ریسٹورنٹ پہ کھانا کھاتے ہیں یا اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں تو اس کے بعد طبیعت میں ایک خوشحالی آتی ہے، طبیعت گرام میں آ جاتی ہے اور طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے۔ اس لیے عارضی ہوتی ہے کہ جو ریفائن نمک ہوتے ہیں وہ آپ کے خون میں سوڈیم کی مقدار کو زیادہ کر کے ایک دفعہ آپ کی باڈی کو بوسٹ کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بوسٹر اس قدر ہو جاتا ہے کہ 160 سے 220 تک بی پی چلا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو کی برداشت زیادہ ہوتی ہے، ان کی ویسلز سٹرونگ ہوتی ہیں، 200 کے اوپر بھی بی پی چلا جاتا ہے لیکن ان کو کوئی اٹیک نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگوں میں دیکھا گیا کہ 160 170 پر بھی ان کو اٹیک ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسالے ہیں، بازار کے مسالے ہیں، جیسے مچھلی مسالہ یا پھر تکہ بوٹی مسالہ یا بریانی مسالہ یا چائنیز نمک، ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ گھر کے جو دیسی مسالے، یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں جن مسالوں کا آغاز ہوا تھا صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے، ان مسالوں کا کام خون کی صفائی کرنا اور بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا، باڈی آرگنز کو نشو و نما دینا اور ان کے فالز کو بہتر کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو گھروں کے مسالے ہیں، زعفران ہے، سرخ مرچ ہے، ہلدی ہے، اور اسی طرح دار چینی ہے یا دیگر جو مسالے ہیں، یہ مسالے تنقیہ کرتے ہیں، خون کی صفائی کرتے ہیں، معدہ جگر میں تحریک پیدا کرتے ہیں، انسان کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ ان کا نام بھی مصالحہ تھا، یعنی صالح کا کردار، خون کے اندر یہ صالح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب بازار والے یہ کرتے ہیں کہ ان مسالوں میں ریفائن سالٹ ڈالتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ یہی مسالے آپ کے بلڈ کے اندر بوسٹر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان مسالوں سے بچیں، بالخصوص رات کے وقت ایسے مسالے استعمال نہ کریں۔ اگر آپ گھر میں مچھلی یا تکہ بوٹی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یا سالن بنانا چاہتے ہیں، بریانی بنانا چاہتے ہیں، تو اپنے ہلدی، سبز مرچ، سرخ مرچ، کالی مرچ، سفید مرچ، جو بھی قدرتی مسالے، ان کی ریمیڈیز بنائیں اور ان کو اچھے سے یوٹیلائز کریں، ان مسالوں سے پرہیز کریں۔